بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کو نقل کیا ہے، علی و مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں۔ اس حدیث کو حضرت نے متعدد جگہ پر اور متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو غزوہ تبوک میں حضرت نے حدیث منزلت کے بعد ارشاد فرمایا، اور اسی طرح اس حدیث کو غدیر میں بھی ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث اہمیت و منزلت و فضیلت امام علی علیہ السلام کو بیان کرتی ہے۔ آئیے اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اس حدیث کی فضیلت اور اس حدیث کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث کس چیز کو بیان کر رہی ہے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کو ممبروں سے ذاکرین خطبہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ کیا صرف یہی مراد ہے کہ علی کے ساتھ حق ہے اور حق کے ساتھ علی ہے، بس علی ہی علی ہے سب کچھ، اور دوسری چیز بھی اس میں بیان کی گئی ہے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ امام علی کے ساتھ حق ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، لیکن اس میں کس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ اس حدیث کو کتب اہل تشیع اور اہل سنت دونوں میں بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث کو متواتر جانا گیا ہے، جس کو کتاب سنن ابن داؤد اور کتاب نہج بلاغہ، اصول کافی اور دیگر کتب میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں اس حدیث میں یہ جو لفظ بیان کیا گیا حق، اس کو سمجھنا ہوگا، اس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ حق کے معنی کیا ہے۔ حق کا ایک دائرہ بہت بڑا اور وسیع دائرہ ہے۔ اگر حق کے معنی لغت اور ڈکشنری میں دیکھیں تو حق یعنی انصاف، سچائی، عدل کو بیان کرنا۔ جہاں حق ہوگا وہاں سچائی بھی ہوگی، جہاں حق ہوگا وہاں عدالت بھی پائی جائے گی، جہاں حق ہوگا وہاں سچائی بھی ہوگی، انصاف بھی ہوگا، اور جہاں حق پایا جائے گا وہاں معاشرے میں عدل و انصاف بھی ہوگا اور امن و امان بھی ہوگا۔ لوگ فتنے فساد سے محفوظ رہیں گے، لیکن جہاں پر حق نہیں ہوگا وہاں پر سچائی نہیں ہوگی، عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا اور ظلم ہوگا۔ یہ تمام چیزیں پائی جائیں گی۔ اگر ہمیں معاشرے میں یہ دیکھنا ہے کہ حق کہاں ہے، علی کہاں ہے، یعنی حق علی کے ساتھ ہے اور ہم علی کے ساتھ ہیں، اب تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ ادعا کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت علی کے پیروکار ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں، تو اگر وہ ان کے ماننے والے ہیں، امام علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر وہ حق کی بھی پیروی کریں گے، حق کی گواہی دیں گے، یعنی جہاں جہاں حق پایا جائے گا وہاں وہاں امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہوں گے۔ اب اگر معاشرے میں فتنہ فساد ہو رہا ہے تو امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے حق کے طرفدار ہوں گے، حق کی گواہی دیں گے، حق بولیں گے، حق کی طرف چلیں گے۔ یہ وہی لوگ اس فعل کو انجام دیں گے جو محب اہل بیت ہوں گے، جو محب علی علیہ السلام ہوں گے، لیکن وہ اشخاص، وہ شخص، وہ لوگ جو اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں یا امام علی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ حق کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ حق نہیں بولیں گے،
وہ حق پر نہیں چلیں گے، وہ حق کی گواہی نہیں دیں گے، تو اب فیصلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اپنے اپنے معاشرے میں، اپنے اپنے قوم میں، اپنے اپنے قبیلے میں دیکھیں، یہ حدیث جو ذاکرین خطبہ ممبر سے بیان کر رہے ہیں، صرف فضائل پڑھ کر چلے جاتے ہیں، جو اس میں نکات تبلیغی ہوتے ہیں، جو اصلاحی پیغام ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ جاتے ہیں، چونکہ ان کو داد و تحسین چاہیے۔ اب دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، جو لوگ حق کے موافق ہیں، حق کی گواہی دے رہے ہیں، حق کے طرفدار ہیں، حق بول رہے ہیں، تو سمجھ لینا یہ محب علی علیہ السلام ہے، سمجھ لینا یہ محب اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ اگر حق کے سمجھ لینا یہ جو رات کو شب بیداری کر رہے ہیں، پوری پوری رات محفلیں کر رہے ہیں، اگر حق کے موافق نہیں ہیں تو سمجھ لینا صرف یہ زبانی ادعا ہے، صرف ان کا زبانی دعویٰ ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں اور حق کی گواہی دیتے ہیں، امام علی کے ساتھ حق ہے، ہم بھی حق کے ساتھ چلیں گے۔ اگر نہیں چل رہے ہیں تو صرف ان کا زبانی دعویٰ ہے، ان کی زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، اور ایسے لوگوں کو صرف منافق کہا جاتا ہے جس نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، یہ منافق ہیں۔ آپ دیکھیں، جو لوگ حق کے ساتھ ہوں گے وہ محب علی علیہ السلام ہوں گے۔ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42، آپ جان بوجھ کر حق اور باطل کو مخلوط نہ کریں، جان بوجھ کر حق اور باطل کو نہ ملائیے۔ آپ جانتے ہیں حق کیا ہے تو بولیں، آپ جانتے ہیں حق بات یہ ہے تو اس کی گواہی دیں، آپ جانتے ہیں حق راستہ اس طرف جاتا ہے تو آپ حق راستے کی طرف جائیے، باطل کی طرف نہ جائیے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں کہ حق کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو پھر وہی آیت کے مصداق بنیں گے جس کو خداوند عالم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 میں بیان کیا ہے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، جن کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، جن کو کچھ سنائی نہیں دیتا ہے، اور یہ کچھ بولتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی اگر حق کے ماننے والے ہوں گے تو حق بولیں گے، حق کے ماننے والے ہوں گے تو حق دیکھیں گے، حق کے ماننے والے ہوں گے تو حق سنیں گے۔ امام حسن علیہ السلام نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا فرق ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھیں آنکھ اور کان کے درمیان میں جو 4 انگلیاں ہیں، صرف یہی فاصلہ ہے حق اور باطل کے درمیان میں۔ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ حق ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر کانوں سے سنی ہوئی باتیں باطل ہوا کرتی ہیں۔ تو آپ جان بوجھ کر حق اور باطل کو نہ ملائیے۔ اگر آپ حق اور باطل کو ملا رہے ہیں تو سمجھ لینا آپ ظالم کی حمایت کر رہے ہیں، مظلوم کے خلاف قدم بڑھا رہے ہیں، اور جو بھی انسان مظلوم کے خلاف قدم بڑھائے گا اور ظالم کی حمایت کرے گا وہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہوگا، وہ حق کا پیروکار نہیں ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو چاہے جتنا بھی کہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، میں علی کا ماننے والا ہوں، تو سمجھ لینا صرف زبانی دعویٰ ہے، یہ حق کو ماننے والا نہیں ہے۔ اگر حق کو ماننے والا ہوتا تو حق بات کو قبول کرتا، حق بات کی گواہی دیتا اور حق بات پر قدم بڑھاتا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ محب اہل بیت ہیں، محب علی علیہ السلام ہیں، تو حق بولیے گا، حق کی گواہی دیجیے گا، حق راستے پر چلیے گا۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہوا تو سمجھ لینا کہ آپ صرف زبانی دعویٰ کر رہے ہیں، دل سے آپ کچھ اور بول رہے ہیں، یعنی دل میں آپ پہ کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے۔ اس کو منافق کہا جاتا ہے، اور یہ منافق جس نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔
آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا.